الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اپنے بے پایاں فضل، ایسا فضل بحر بے کنار جس کی کوئی لمٹ، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا فضل ہم انسانیت پر فرمایا ہے. اس دنیا میں صبح شام انفرادی اجتماعی طور پر مختلف حالات، اوپر نیچے، اچھے برے، راحت بخش یا تکلیف دہ آتے ہی رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعام فرمایا، اس میں ایک بڑا انعام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں ہمیں علمی اور عملی دستاویز فراہم کر دی. ایسی دستاویز جس کو سامنے رکھ کر آدمی اپنے صرف صبح اور شام کو متعین نہ کر سکتا ہو، بلکہ اس کے علاوہ زندگی کے ہر موڑ کا تعین کر سکتا ہو. ایسی دستاویز قرآن علمی دستاویز ہے. اس پر غور کریں، اس کو پڑھیں تو ہم کو بہت بڑی رہنمائی مل جاتی ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارک میں اور زیادہ رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے. بار بار اسی ممبر سے یہ دکھڑا ہم روتے ہیں کہ بھائی حالات کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرنا، حالات کو باہر سے لوگوں کو پاکستان بلا کر اور پھر سمجھنے کی کوشش کرنا، ان حالات سے نجات کے لیے اپنی عقل استعمال کرنا یا ان کی عقل استعمال کرنا جن کی عقل کو خود خدا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چوپائے ہیں، بے عقل ہے. لہم قلوب لا یعقلون بها، ان کے پاس دل تو ہے مگر ان کی عقل نہیں ہے، ان کی سمجھ نہیں ہے. ان کو بلا کر اپنے مسائل کو رکھتے ہیں. کتنی بدقسمت قوم ہے کہ جس کے پاس حل کا نسخہ موجود ہے اور وہ ادھر ادھر ایسے جیسے کسی بیمار کے تکیے کے نیچے اس کا علاج، اس کی دوا موجود ہو، اور وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا مجھے بتاؤ میری بیماری کا علاج کیا ہے. کیسی بدقسمتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کی پیروی کرے گی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی پیروی کرے گی. اگر وہ ان میں سے کوئی آدمی کسی بل میں گھسا ہوگا تو یہ بھی بل میں گھس جائے گا. ایک جگہ مثال دی، ایسی پیروی کرے گی جیسے تمہاری ایک چپل دوسری چپل سے ملتی ہے. اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو قرآن کریم میں
صحیح اندازے 25 26 27 کتنے پاروں کے اندر بیان کیا ہے. ہر جگہ تھوڑی دور کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے حالات جو فرعون کے ساتھ ہوئے وہ اور جو خود بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے وہ. ہم سفر پہ تھے, یہاں بڑے حالات آئے, علاقوں کے علاقے مٹ گئے. لوگ بتاتے ہیں دریاؤں کے کنارے جو بلڈنگیں تھیں وہ پوری بلڈنگیں ختم ہو گئیں. پوچھو تو صحیح اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, علیہم ان پر, کن پر؟ بنی اسرائیل. یہ فرعون والوں کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آدھی قوم بنی اسرائیل ہے جس نے قبول کر لیا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو, اور بقیہ وہ امت ہے جس نے قبول نہیں کیا. اس کو بھی چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, ہم نے ان فرعونیوں کے اوپر طوفان بھیجا. مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے ایسی بارش ایک سبت یعنی ہفتہ, ایک ہفتے سے شروع ہوئی دوسرے ہفتے تک بارش, گھر ڈوب رہے ہیں, آبادیاں بستیاں ڈوب رہی ہیں. لیکن چونکہ وہ تو اللہ کا عذاب تھا, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سمجھو ایک نشانی. فارسلنا علیہم طوفان, آگے کا والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصل, یہ تفصیلی نشانیاں تھیں ہماری. اللہ فرما رہے ہیں کیسی نشانیاں تھیں کہ ایک ہی بستی میں فرعونی بھی رہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے آئے وہ بھی رہتے ہیں. تو فرعونی کا گھر ڈوبا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام پہ جو ایمان لایا اس کا گھر ڈوبا ہوا نہیں ہے. جو اس کا باغ اور کھیت ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے, اور جو ایمان والے کا کھیت باغ ہے وہ ڈوبا ہوا نہیں ہے. نبی وہاں تھے موجود. نبی کے اس وقت موجود ہونے سے بہت اثر پڑتا ہے. ایک ہفتہ. اس سے پہلے کیا ہوا تھا, اسی آیت سے پہلے والی آیت میں, کہ ہم نے ان پر قحط نازل کر دیا. سال قحط, پریشان ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا موسیٰ اللہ سے دعا کر دو, اللہ یہ قحط کو دور کر دے, ہم تو مارے گئے. اور دیکھو اگر یہ قحط دور ہو گیا, دو باتیں, یہ قحط دور ہو گیا تم پر ایمان لے آئیں گے, اور بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا ہے اس کو آزاد کر دیں گے. اور ایسے ویسے غلام نہیں تھے, ہم تو اس غلامی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم بھی اب بھی غلام ہیں امریکیوں کے, یورپیوں کے, یہاں کی ہائی کلاس کے, پتہ نہیں کس کس کے غلام ہیں. لیکن وہ غلامی کو سوچو, یقتلون ابناءکم, جو بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیا جاتا. ہمت نہیں تھی بولنے کی کہ نہ کرو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, جو بچیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو زندہ رکھتے تاکہ یہ ہماری خدمت کریں گی, خادم اور باندی بنیں گی. اس غلامی کو ہم بھی ابھی غلامی میں, میں پھر کہتا ہوں مجھے اس کے اعتراف میں کوئی باک نہیں ہے. جس طرح ہم چل رہے ہیں, جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور مائی باپ کہہ کر کہتے ہیں ہاں جی ہے بالکل, اور کچھ چاہیے تو ہاں وہ کہتے ہیں ہاں ڈو مور, تھوڑا سا اور کرو. لیکن اس غلامی کا تصور نہیں کر سکتے. جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کیا جائے گا, اور جو بچی پیدا ہوگی اس کو باندی اور غلام بنایا جائے گا. تو ہم دونوں کام کر رہے ہیں, آپ پر ایمان بھی لے آویں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو آزاد کر دیں گے. دعا کر دی گئی, قحط دور ہو گیا. پھر وہی حرکت ہے, نہ آزاد کیا نہ ایمان لائے, تو اللہ نے یہ عذاب بھیجا بارش والا. ایک ہفتہ ایسے ہی بارش رہی, زبردست قسم کی بارش. علاقوں کے علاقے ان کے ڈوب رہے ہیں, ان کے یہ مزے میں ہیں جو ایمان والے ہیں. کہا موسیٰ دعا کر دو, اب کہ ہم پکی بات کرتے ہیں, تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور تمہاری قوم کو آزاد بھی کر دیں گے. دعا کی, اللہ پاک نے اس عذاب کو ختم کر دیا.
پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اپنی عہد سے نافرمانی کی، عہد کو توڑ دیا، نہ ایمان لائے، نہ غلاموں نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ پھر اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں، ہمارا آپ کا قرآن پر ایمان ہے۔ اللہ فرما رہے طوفان کے بعد ہم نے کیا کیا؟ والجراد فارسلنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر بھیجا طوفان، پھر والجراد، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ٹڈیاں بھیج دی۔ یہ کہنے لگے تھے کہ او ہو، یہ تو موسیٰ کی نعوذ باللہ نحوست تھی تحت، یہ دیکھو بارش جو آئی تو اب تو ہمارا جو غلہ ہے یہ تو بہت زبردست ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے زمین نے خوب غلہ اگلا، خوب غلہ نکالا۔ کہنے لگے دیکھو یہ ہے ہماری اصل، وہ تو موسیٰ نے کی نحوست تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ پاک نے ایک صبح یہ اٹھے ہیں تو ٹڈیاں ان کے پاس تھیں۔ ٹڈے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کبھی کبھی اڑتے اڑاتے، اتنی تھیں کہ جب وہ اٹھے تو ان کے منہ پر، ان کے بدن پر چاروں طرف ٹڈیاں ٹڈیاں تھیں۔ ان کا گھر، ان کے غلے، ان کے کھانے پینے، ان کی چیزیں، یوں لکھا ہے آدمیوں کے اوپر بھی اور غلوں کے اوپر بھی۔ گھروں میں وہ لکڑیوں کی چھت کھا گئے، لکڑیوں کے دروازے کھا گئے، جتنی چیزیں تھیں لکڑیوں کی وہ کھا گئے، اور غلے کے اندر جا کر غلے کو بالکل برابر کر دیا۔ لکھا ہے کہ 8 چمڑوں کے تھیلے بھر کر لے جاتے تو چکی میں سے بمشکل اتنا کھا لیا، گھن کا گھن ہو گیا، اتنا کہ بمشکل 3 چمڑے ملتے اس میں سے، 3 تھیلے ملتے۔ ہاں موسیٰ خیال کرو، اللہ سے دعا کرو، نبی تو شفیق ہوتا ہے، موقع دیا، اوہو تو وقت تو ویسے ہی ہو گیا، نہیں تو اتنی دیر میں تو مکمل بھی نہیں ہوگی بات۔ خیر، عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ٹڈی کا یہ عذاب اللہ نے ہٹا دیا۔ یہ ٹڈی کا عذاب بھی پورا 1 ہفتہ رہا۔ اب یہ عذاب ہٹ گیا، پھر اس بات سے پھر گئے، نہ تو تم پر ایمان لاتے، نہ تمہاری قوم کو آزاد کرتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں گویا اللہ نے ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے قمل بھیجے۔ قمل کی تشریح ترجمہ مفسرین نے 3 مختلف اندازوں سے کیا ہے۔ قمل سے مراد جوئیں بھی ہیں، قمل سے مراد گھن جو سرسری، کیا وہ جو آٹے میں غلے میں لگتی ہے وہ بھی، اور اس سے مراد ایسا کیڑا بھی ہے جس کو کہتے ہیں بغیر پروں کا ٹڈا۔ پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز تھی جو تینوں کو خراب کرتی تھی۔ آدمیوں کے بالوں میں گئی تو بال کھا گئے، یہاں بھووں میں گئی تو بھوں کھا گئے، وہ اپنے آدمی کی کھال میں گھسنے کی کوشش کرتے، اور جو غلہ تھا اس کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے اوپر 1 ہفتہ گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اس 1 ہفتے کے بعد ان کو اس سے نجات ملی۔ وعدہ کیا تھا کہ آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ اس کے بعد اللہ نے 2 عذاب اور بھیجے، اب وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کر سکیں، لیکن وہ جو ایک بات تھی جس کو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم بالکل انہی کی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک عذاب آتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اب نہیں کریں گے، وہ زلزلہ ختم ہوتا ہے، ہم پھر وہی کچھ کرنے لگتے ہیں۔ پھر دوسرا عذاب آتا ہے، اللہ اب نہیں کریں گے، اور پھر ہم وہی کچھ کرنے لگتے ہیں جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے سفر پر جانے سے پہلے والی جمعے میں ہم نے عرض کیا تھا پاکستان بننے کو 70-72 سال ہو گئے، ہم ابھی تک انتظار میں ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو پائے، ہم ابھی تک انتظار میں ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے۔ اور کیسی بے وقوفی کی بات ہے، اللہ نے سود کو جنگ کہا تھا، ہم نے سود کے آپ کو گنائے تھے، ہم نے
39 محاذ کھول رکھے ہیں، 39 بینک کام کر رہے ہیں یہاں. ہم نے سود کے یعنی اللہ سے لڑائی کے 39 کیا کتنا 39 محاذ کھول رکھے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا ملک درست ہو جائے. اللہ سے لڑائی میں کون جیتا ہے بھائی؟ اللہ بار بار دکھا رہے ہیں تم جتنا کچھ کرو گے ہم ایک عذاب بھیجیں گے، تمہاری ساری کوششیں ایسی کی تیسی ختم. ہم ایک دفعہ زمین ہلائیں گے پھر تم کہیں کے کہیں پہنچ جاؤ گے. ہم ایک دفعہ تمہارے لیے کوئی نامناسب حالات لائیں گے پھر تم کہیں کے کہیں پہنچ جاؤ گے. لیکن میرے دوستو، بس بدقسمتی ہے ہماری کہ نہ ہم سیدھے ہوتے ہیں اور نہ ہم اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں. اس کی بقیہ جو باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ حضرات سے عرض کر دیں گے کہ اس میں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر گئے. بہت بڑا ایک بلنڈر کو اردو میں کیا کہیں گے، ایک ایسی فاش غلطی کر گئے ہیں جو بلکہ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس سے باہر آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سیدھا سچا راستہ دکھا دے. البتہ چونکہ ہم حکومتوں والے تو ہیں نہیں، ہم تو انفرادی زندگی والے ہیں. اس کے لیے قرآن کہتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے لوگو اجتماعی طور پر، اجمعین، اجتماعی طور پر توبہ کی حالت میں آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہم حکومتوں کو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو یہاں وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی طبیعتیں درست ہو جائیں، صحیح رخ پر سوچنے لگیں. اگر ایک آدمی ہدایت پر آ جائے گا، توبہ کر لے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے. ایک گروہ سا توبہ پر آ جائے گا، اللہ سے ہدایت لے لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اور اگر پوری قوم اس طرح ہو جائے گی تو پوری قوم کامیاب ہو جائے گی. تو اس لیے اپنی بچت اسی میں ہے کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ جمعے کو مزید کریں گے، زندگی رہی تو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے.